اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ایثار اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی چیز کی خواہش کرے پھر اپنی خواہش کو ترک کر دے، چھوڑ دے، اور دوسروں کو اپنے پر ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوسروں کو ترجیح دینا یہ اعلیٰ درجے کی عادت ہے اور اس کا بہترین ثواب ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وصال ظاہری تک کبھی مسلسل 3 دنوں تک سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اگر ہم چاہتے تو سیر ہو کر کھا سکتے تھے، لیکن ہم نے دوسروں کو خود پر ترجیح دی۔ یہ ایثار پر ایک بہترین ایویڈینس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کا، اور سخاوت کی عادت تو ہونی ہی چاہیے کہ سخاوت اور بخل ان دونوں کے فرق کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بخیل رہیں اور بخل کی وجہ سے ہمیں دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے، کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ سخی کے دوست ہوتے ہیں، بخیل کا کوئی دوست نہیں ہو۔ کنجوس، آسان کر کے کہہ رہا ہوں، کنجوس جو ہوتا ہے اس کا نارمل کوئی ایسا دوست نہیں ہوتا۔ کنجوسی ایک عجیب سی عادت ہوتی ہے، جیب سے پیسہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کنجوس جو ہے، میں یوں بولوں کہ میں سب کا کھاؤں، جو میرا کھاوے اندھا ہو جاوے۔ وہ سب کی دعوتیں بھی کھائے گا، سب کا مال بھی کھائے گا، سب کی چائے بھی پی جائے گا، مگر کبھی اللہ کا بندہ اپنی جیب سے ڈھیلا بھی نہیں نکالتا۔ کسی کو مطلب کہ کوئی تحفہ دیتے ہوئے اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تو سخاوت تک نہیں ہے ہمارے اندر تو ایثار تو کہاں آئے گا؟ یعنی سخاوت تو یہ کہ چلو ضرورت سے زائد مال ہے یا ایک نارمل ہے، آپ نے دے دیا، کپڑے آپ کے پاس زائد ہیں آپ نے وہ دے دیے، فلاں چیز آپ کے پاس زائد ہے وہ دے دی، زیادہ ہے وہ دے دی، اچھی چیز ہے۔ سخاوت ہونی چاہیے، سخاوت کا اپنا ثواب ہے اور سخاوت کی اپنی فضیلت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخاوت اللہ کے جود و کرم سے ہے، تم سخاوت کرو تاکہ اللہ تم پر کرم فرمائے۔ سنو، اللہ نے سخاوت کو پیدا فرمایا، پھر اسے ایک مرد کی شکل دی اور اس کی جڑ کو طوبہ درخت کی جڑ میں راسخ کیا۔ طوبہ جنت کا ایک درخت ہے، اور طوبہ درخت کی ٹہنیوں کو سدرۃ المنتہا کی ٹہنیوں سے باندھ دیا، پھر اس کی بعض شاخوں کو دنیا کی طرف جھکا دیا، تو جو آدمی اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہ سخاوت ہے۔ سنو، بے شک سخاوت ایمان سے ہے اور اہل ایمان جنت میں ہے، اور اللہ پاک نے بخل کو اپنے غضب سے پیدا فرمایا، اس کی جڑ کو تھوہر کے درخت کی جڑ میں راسخ کیا اور اس کی بعض شاخوں کو زمین کی طرف جھکا دیا، تو جو شخص اس کی کسی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے اللہ کریم اسے جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ سنو، بخل کفر یعنی ناشکری ہے، اور ناشکری جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو کتنے واضح طور پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخاوت اور بخل اس کے بارے میں وضاحت فرما دی۔ میں تو آپ کو ایثار کا بیان کر رہا ہوں کہ ہم ایثار کی عادت پیدا کریں۔ یعنی جو ایثار کرنے والا ہوا نا، وہ گویا کہ کہہ سکتے سخی تو ہے ہی ہے۔ یعنی جو ایثار کر سکتا ہے تو سخاوت تو گویا کہ اس کی کیسی زبردست عادت ہوگی۔ یعنی اس کو میں یوں کہوں کہ جو نفلوں کا عادی ہوگا وہ فرض تو پڑھتا ہوگا نا، جو سنتوں کا عادی ہوگا وہ فرائض تو پڑھتا ہوگا نا، تو جو ایثار کا عادی ہوگا اس کی طبیعت سخاوت کتنی ہوگی کہ ایک شخص کو حاجت ایک چیز کی، اور پھر بھی وہ اپنی اس حاجت پر دوسروں کو اگر ترجیح دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ آپ لے لو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ تکیے پر سو رہے ہیں، ساتھ والا بغیر تکیے کے سو رہا ہے، آپ کو بھی تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی، آپ نے اپنا وہ تکیہ اپنے ساتھ والے کو دے دیا کہ یار آپ تکیے پر سر رکھ کے سو جاؤ۔ یہ کرتا کون ہے یار؟ مگر جو کرے گا انشاءاللہ ایثار کا ثواب پائے گا۔